میرے دوستو ہم پر حالات آئے حالات ہم پر آئے، کبھی زمین کے حالات آئے، کبھی آسمان سے حالات آئے، کبھی ہم نے اپنے کانوں سے حالات سنے، کبھی ہم نے اپنی زبانوں سے حالات بولے، لیکن کیا فائدہ ہوا میرے پیاروں؟ کیا فائدہ ہوا؟ اصل بات یہ میرے دوستو، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی حکومت کی طرف انگلی نہ اٹھائے، کوئی کورٹ کی طرف انگلی نہ اٹھائے، کوئی کسی فیملی کی طرف انگلی نہ اٹھائے، کوئی کسی سماج کی طرف انگلی نہ اٹھائے۔ اللہ کی قسم میرے دوستو، جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور آج حالات بگڑیں گے تو قسم اللہ کی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ آج جو بھی ہم کو نظر آتا ہے نا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، باقی اللہ ہمارا ہے۔ بولو اللہ، اور یقین بنا لو بھائی کرنے دھرنے والا کون؟ دیکھو میں آپ کو ایک محرم کا واقعہ سناؤں، اس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا توحید کیسی توحید پیاری چیز ہے۔ آپ نے ایک اللہ کے نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت آدم۔ سنا؟ بولو بولو جلدی بولو، سنا؟ حضرت آدم، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں قرآن پاک کی تفسیر میں دیکھتا حضرت آدم کو اللہ نے کتنا پیارا نصیب عطا فرمایا۔ حضرت آدم زمین پر پیدا نہیں ہوئے، ارے بولو نا، حضرت آدم زمین پر پیدا نہیں ہوئے، آسمانوں پر پیدا ہوئے۔ ہاں حضرت آدم آسمانوں پر پیدا ہوئے، نہ کوئی مدر، نہ کوئی فادر، نہ کوئی اماں، نہ کوئی ابا۔ بولو نا، حضرت آدم کی اماں کون؟ کوئی نہیں۔ حضرت آدم کے ابا کون؟ کوئی نہیں۔ اور اللہ نے زمین پر پیدا نہیں کیا، کہاں پر پیدا کیا؟ اور آپ نے شاید سنا بھی نہیں ہوگا، حضرت آدم کو بچپن ملا نہیں، ڈائریکٹ جوانی۔ بولو سبحان اللہ۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا۔ بولو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو تیار کیا۔ کہاں تیار کیا؟ آسمانوں پر۔ اللہ نے روح پھونکی، حضرت آدم زندہ ہو گئے۔ بولو حضرت آدم زندہ ہو گئے۔ بتاؤ بچپن ملا نہیں، سیدھے جوانی، اور زمین پر پیدا نہیں ہوئے۔ بولو کہاں پیدا ہوئے؟ آسمان پر۔ یہ ساری باتیں قرآن پاک میں 23ویں پارے میں لکھی ہوئی ہے۔ بولو کون سے پارے میں؟ ہاں، پورے قرآن میں حضرت آدم کا ذکر 25 مرتبہ آیا ہے۔ پورے قرآن میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا؟ 25 مرتبہ آیا۔ تو 23ویں پارے میں اللہ نے 2 آیت میں اس بات کو سمجھایا کہ ہم نے آدم کو زمین پر پیدا نہیں کیا۔ بولو کہاں پیدا کیا؟ آسمان پر۔ اور حضرت آدم کو بچپن نہیں ملا، ڈائریکٹ کیا ملا؟ جوانی ملی۔ اور اللہ نے حضرت آدم کو تیار کیا، روح پھونکی، حضرت آدم زندہ ہو گئے۔ بولو حضرت آدم زندہ ہو گئے۔ کون سا پارا؟ یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو نا۔ اللہ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین فاذا سویت ونفخت فیہ من روحی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا میں آدم کو پیدا کرنے والا، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے آدم کو مٹی سے تیار کیا، میں نے روح پھونکی، حضرت آدم زندہ ہو گئے۔ بولو حضرت آدم۔ سننا واقعے کو کڑی سے جوڑنا تاکہ پتہ چلے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ بولو حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ جیسے پیدا ہو گئے جوان تھے، آسمانوں پر پیدا ہوئے۔ کیا نصیبہ ہوگا؟ اللہ نے کہا آدم جاؤ، کہا اللہ کہاں جاؤ؟ کہا جاؤ جنت میں جاؤ۔ بولو کہاں جاؤ؟ پیدا ہوئے، ارے ہم تو پیدا ہوئے تو چیچی نے چوچو نے، ابھی تک جنت ملی نہیں ہے۔ حضرت آدم پیدا ہوئے ڈائریکٹ جوانی، اور اللہ نے کہا جاؤ جنت میں جاؤ۔ ایک زمانے کے بعد اللہ نے بلایا آدم ایوری تھنگ اوکے، جنت میں سب برابر ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ کہا جنت میں برابر نہیں۔ اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ نے کہا جنت میں سب برابر نہیں۔ کہا اللہ اکیلے اکیلے کیا کروں، اللہ الون، اکیلے اکیلے کیا کروں؟ تو اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو آپ نے پڑھا ہوگا حدیث میں کیسے پیدا فرمایا، لیکن حضرت حوا پیدا ہو گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم اب تو خوش ہونا۔ حضرت آدم نے کہا اللہ تو نے سب کچھ دے دیا۔ اللہ نے کہا جاؤ آدم تم بھی جاؤ، تمہاری بیوی حوا بھی جاوے۔ اللہ نے کہا جاؤ جنت میں جاؤ اور کھاتے رہنا، پیتے رہنا، گھومتے رہنا، پھرتے رہنا، تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں، کوئی تمہارے اوپر پابندی نہیں، کھاؤ پیو گھومو پھرو۔ بس اللہ نے کہا ایک درخت ہے وہ بھی جنت کے کونے میں ہے اور اس میں 3 دانے ہیں۔ بولو کتنے دانے؟ اللہ نے کہا یہ نہیں کھانا۔ بولو یہ
باقی جنت میں اور کوئی پابندی نہیں. بولو نا جنت میں کھاؤ, جنت میں پیو, جنت میں گھومو, جنت میں پھرو, جنت میں جہاں چاہو رہو. ارے جنت کے جس محل میں جا کر رہنا ہو رہو, ہم نے پوری جنت تمہیں الاٹ کر دی ہے, پوری جنت کا مالک بنا دیا ہے. ہاں ایک درخت ہے اور وہ بھی چھوٹا سا درخت ہے اور وہ بھی جنت کے کنارے پر ہے اور اس میں دانے بھی کتنے ہیں, اس کو کھانا. بتاؤ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ نہیں, یہ جو میں پڑھ رہا ہوں پہلے پارے میں. بولو نا کون سے پارے میں؟ پہلا پارا تو آپ کو یاد ہوگا. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمَ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تم بھی جنت میں جاؤ. ارے ہوا بھی جنت میں جائے. اللہ نے فرمایا میرے آدم اور ہوا جنت میں کھاتے رہو, پیتے رہو, گھومتے رہو, جنت کے محلوں میں جاؤ. ایک درخت کے قریب نا دانے کتنے ہیں؟ نہیں. میرے حیدرآباد والوں, اللہ نے پوری جنت دے دی, ایک درخت کے قریب. اور شیطان نے بھڑکایا حضرت ہوا کو. کیا کام معلوم, یہ شیطان بڑا کمینہ ہے بھائی, ہے نا بھائی؟ ہاں شیطان بہت بہت مردود ہے. اس نے آ کر ہوا کو کیا کہا, یہ 3 دانے کھا لو پرماننٹ جنت تمہاری. تو حضرت ہوا نے کہا جنت تو ہماری ہے, کہا ٹیمپروری ہے, کبھی نکل جاؤ گے کچھ پتا نہیں ہے, 3 دانے کھا لو ہمیشہ کی جنت تمہاری ہو جائے گی. اب وہ شیطان نے جب بھڑکایا تو حضرت ہوا حضرت آدم کے پاس آئی اور حضرت آدم کو کہنے لگی, اپنے ہسبینڈ کو کہنے لگی وہ 3 دانے کھا لینے کے. حضرت آدم نے کہا توبہ کرو توبہ کرو, 3 دانے کھانے کے اللہ نے منع کیا, اللہ نے جنت دی, اللہ نے پیدا کیا, اللہ نے روح پھونکی, اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تم کہتی ہو کہ وہ 3 دانے کھا لینے کا. لیکن شیطان نے ایسا بھڑکایا. دانے کتنے تھے؟ حضرت ہوا نے 2 کھا لیے. کتنے کھا لیے؟ بچا کتنا؟ آدم نے کھا لیا. ایک دانہ بچا. بولو کتنا کھا لیا؟ حضرت آدم نے. بتاؤ اللہ کی نافرمانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں بولو نا نافرمانی ہوئی کہ نہیں؟ اللہ نے کہا تو پوری جنت دی ہے, درخت کے قریب مت جانا, لیکن حضرت ہوا نے 2 دانے کھا لیے, حضرت آدم نے 1 دانہ کھا لیا. اے میرے پیارے حیدرآباد والوں سنو, اللہ ناراض ہو گیا. بولو اللہ ناراض, ایسا ناراض. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ناراض ہو گیا. اللہ نے کہا آدم ہوا اب جنت میں رہنے نہیں دوں گا, اب جنت میں نہیں جنت میں نہیں رہنے دوں گا, اب زمین پہ جانا ہوگا, زمین پہ جانا ہوگا. جب زمین پہ جانے کا وقت آیا نا, بھائی اللہ کا حکم تھا اب جنت چھوڑ دو, کہاں جانا ہے؟ زمین پہ جانا. جب زمین پہ جانے کا وقت آیا نا تو اللہ نے فرشتوں کو کہا کپڑے اتارو. آدم کے کپڑے اتار. تو حضرت آدم نے کہا اللہ زمین پہ تو بھیج ہی رہا, اللہ کم سے کم کپڑے تو دے دے. اللہ نے کہا جنت کے کپڑے زمین پہ لے کے جاؤ گے؟ جنت کے کپڑے جنت میں سوٹیبل ہے. ارے جنت کے کپڑے زمین پہ لے کے جاؤ گے؟ اللہ نے حضرت آدم کو میرے حیدرآباد والوں, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجا, اللہ نے حضرت ہوا کو زمین پر بھیجا, لیکن زمین پر بھی دونوں کو الگ الگ کر دیا. اللہ نے حضرت آدم کو بھیجا. یہ جو سری لنکا بولتے نا, سری لنکا, اس میں کولمبو پہاڑ ہے نا, آپ جاؤ وہاں آج بھی پاؤں کے نشانات ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سری لنکا میں اتارا اور حضرت ہوا کو جدہ میں اتارا. بولو کہاں پہ اتارا؟ یہ جدہ بولتے ہیں نا, وہ جدہ کے معنی دادی اماں. ہماری دادی اماں وہاں گئی تو نام جدہ ہو گیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سری لنکا میں, حضرت ہوا جدہ میں, اللہ نے اتارا. اب جب آئے تو کپڑے تو اوپر, بولو کس نے لے لیے؟ تو حضرت آدم نے کیا کیا, آئے, ایسا درخت تھا, بڑے بڑے پتے تھے, وہ پتوں کو اپنے اوپر باندھنا شروع کر دیا. بولو پتوں کو باندھنا. اللہ نے کپڑے بھی لے لیے, درخت کے پتوں کو باندھا. یہ بھی قرآن میں لکھا ہے. اگر قرآن میں لکھا نہ ہوتا تو میں بولتا, ہمارے اندر یہ ہمت ہوتی بولنے کی, لیکن قرآن میں لکھا ہے پارہ نمبر 8. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم نے وہ درخت کو کھا لیا, ہم نے منع کیا تھا درخت کے دانے مت کھانا. اللہ نے کپڑے اتار دیے, حضرت آدم مارے شرم کے رونے لگے اور درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو باندھنے لگے. حضرت آدم زمین پر آ گئے. اللہ ناراض. بولو اللہ. اب توجہ دینا. ناراض
حضرت آدم زمین پر آئے. میرے حیدرآباد والوں کبھی کبھی بول کے بہت رونا آتا. حضرت آدم تو زمین پر آ گئے, آ کے بہت روئے, اللہ معاف کر دینا, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دینا. اوپر سے آواز آوے, نہیں معافی کی بات نہیں, معافی کی بات نہیں. 10 سال ہو گئے, اللہ معاف کر دینا. اللہ نے کہا نہیں. 50 سال ہو گئے, اللہ معاف کر دے. ارے اتنا روئے کہ آنسو نکلتے تھے اور زمین پہ پودے تیار ہو جاتے تھے. اتنا روئے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں فبکا آدم 300 سنین. حضرت آدم 50 نہیں, 100 نہیں, 200 نہیں, 300 سال تک روئے ہیں. بولو پورا مجمع بولو کتنے سال تک روئے ہیں. ایک غلطی ہوئی تھی, ایک مسٹیک ہو گئی تھی, کتنا روئے. ہم سے کتنی غلطیاں ہوئی, کتنا روئے. حضرت آدم سے کتنی غلطی ہوئی. اچھا 300 سال, ایک صبح ہوئی, 300 سال کے بعد صبح ہوئی. حضرت آدم رو رہے, اللہ معاف کر دینا, اللہ 300 سال ہو گئے, اللہ تیرے سوا کون ہے, اللہ میرے کو معاف کر دینا. اللہ نے کیا جواب دیا, معاف نہیں کروں گا لیکن ایک سوال پوچھوں گا. الا متی تبکی یا آدم, الا متی تبکی یا آدم, آدم کب تک رو گے. 300 سال ہو گئے, رو رہے ہو, معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. اللہ نے کہا نہیں کروں گا معاف. 300 سال ہو گئے, معاف نہیں کروں گا. لیکن یہ بتاؤ کب تک روگے. بس اتنا اللہ نے کہا کب تک روگے. حضرت آدم سجدے میں گئے اور اتنا پیار سے کہا اللہ تو پوچھتا کب تک روگے. اللہ سن لے, جب تک جان میں جان رہے گی میں روتا رہوں گا. یا تو راضی ہو جا, اللہ تو راضی ہو جا تو رونا بند کر دوں گا. اللہ تو خوش ہو جائے گا تو میں بھی خوش ہو جاؤں گا. اللہ تو راضی ہو جائے گا تو رونا بند کر دوں گا. لیکن اللہ تیری قسم اگر تو راضی نہ ہوا, جب تک یہ جان میرے اندر رہے گی, اللہ تو نے روح میرے اندر ڈالی ہے, جب تک یہ روح رہے گی اللہ تیری قسم آدم روتا رہے گا, روتا رہے گا. اللہ کو پیار آ گیا. بولو اللہ کو کتنے سال کے بعد پیار آ گیا. اللہ نے کہا ارفع راسک یا آدم, آدم سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ. حضرت آدم نے سر اٹھایا. اللہ نے کہا ایک دعا اپنی طرف سے دے رہا. بولو سبحان اللہ. یعنی اللہ خود کہتا ہے میں اپنی طرف سے ایک دعا دیتا ہوں, آدم وہ دعا پڑھ لو. حضرت آدم تو اتنے خوش تھے, کہنے لگے اللہ وہ دعا پڑھوں گا تو کیا ہوگا, اللہ دعا تو پڑھوں گا, اللہ کیا ہوگا. اللہ نے کہا کیا ہوگا. ارے دعا پڑھو گے, وہ جو غلطی ہوئی نا معاف کر دوں گا. کہا وہ دعا پڑھو گے, نمبر 1 جو غلطی تھی بولو معاف کر دوں گا. نمبر 2 تمہاری نسل کو قیامت تک چلاتا رہوں گا. اور اللہ نے کہا میرے آدم یہ دعا پڑھ لو, آج ہی میں تمہیں اپنا نبی بنا لوں گا. تو ایک دعا پہ کتنے انعام, بولو نا ایک دعا پہ کتنے انعام. حضرت آدم اللہ دے دے نا, وہ دعا دے دے. میرے دوستو اب آؤ, ہمارے آقا, بولو کون, ہمارے محمد الرسول اللہ. آواز نہیں آ رہی, بولو نا ہمارے آقا. بھائی ادھر میری طرف دیکھیں نا, ہمارے آقا, بولو نا محمد الرسول اللہ. کتنے پیار سے ہمارے نبی نے ایک بات بتائی ہے, سب لوگ کان کھول کر سننا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم نے دعا پڑھی, بولو حضرت آدم نے دعا پڑھی, اللہ نے غلطی کو معاف کر دیا, اللہ نے ان کی نسل کو قیامت تک جاری کر دیا, اللہ نے ان کو اپنا نبی بنا لیا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان, حضرت آدم نے دعا پڑھی, اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ کی قسم کوئی بھی میرا امتی وہی دعا پڑھ لے, اگر اللہ نے حضرت آدم کی توبہ قبول کی ہے, میرا امتی وہ دعا پڑھے گا, اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. چلو کون کون تیار ہے دعا پڑھنے کے لیے. دعا تو کس نے دی, کن کو دی. کام ہمارا بھی ہو گیا, اس لیے کہ دعا قرآن میں ہے. ارے بولو نا وہ دعا 8واں پارہ, بولو کون سا پارہ, آواز نہیں آ رہی, بولو نا کون سا پارہ. ہاں یہ دعا کس نے دی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو یہ دعا عطا فرمائی. اللہ نے کہا جاؤ آدم یہ پڑھو گے میں تمہاری توبہ قبول کروں گا, تمہاری غلطی کو معاف کروں گا. ہمارے نبی فرماتے اگر وہ اللہ آدم کی توبہ کو قبول کرے, میں تو آخری نبی, میرے امتی آخری امتی وہ بھی یہی دعا پڑھیں گے, اللہ میرے امتیوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا. چلو دعا کون کون تیار ہے میرے ساتھ پڑھنے کے.
دیکھو عربی میں بھی پڑھیں گے, نہیں یاد ہو تو اردو میں ترجمہ بھی ہوگا, لیکن آج سے یہ دعا پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے نا انشاءاللہ. کون سی دعا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا عطا فرمائی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا عطا فرمائی, اے اللہ ہم گنہگار. چلو مانگنا شروع کر دو بھائی, ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن مانگنا شروع کر دو. اے اللہ ہم گنہگار, بولو نا اللہ ہم گنہگار ہیں. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا, وَتَرْحَمْنَا, اللہ تو نے رحم نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اللہ ہم نقصان اٹھائیں گے. آسان ترجمہ, اللہ ہم گنہگار ہیں, تو معاف نہ کرے, رحم نہ کرے, ہم جہنمی بن جائیں گے. اللہ تو معاف اور رحم کر دے, بیٹھے بیٹھے ہم جنتی بن جائیں گے. تو بھائی یہ دعا مانگیں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم, بولو 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 بولو, اللہ ہم گنہگار, یہ یاد کر لو, اردو میں یاد کر لو. اللہ ہم گنہگار ہے, خطا کار ہے, اللہ ہم مجرم ہے, اگر تو معاف نہ کرے, رحم نہ کرے, ہم جہنمی ہے, اور تو معاف کر دے, رحم کر دے, بیٹھے بیٹھے ہم جنتی ہے. یہ دعا کس نے مانگی؟ حضرت آدم نے. ہمارے نبی نے فرمایا یہ دعا میرا کوئی بھی امتی مانگے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. اب حیدرآباد والے خوش ہو جاؤ, یہ محرم مہینہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دعا دی. بولو, حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دعا دی. حضرت آدم نے وہ دعا پڑھی, جیسے پڑھی اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ آدم ہم نے غلطی کو معاف کر دیا. اللہ نے کہا جاؤ تمہاری نسل کو قیامت تک جاری کر دیا. ارے اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں نبی بنا دیا. میرے حیدرآباد والوں یہ آیت کریمہ آئی, آدم کی توبہ قبول ہو گئی, آدم نبی بن گئے, اور بولو آدم کی نسل قیامت تک چلے گی. یہ دعا آئی, وہ محرم کا مہینہ تھا, عاشورے کا دن تھا, 10ویں محرم کی صبح تھی. یہ وہ محرم کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول بھی کیا ہے, اور اسی مہینے میں اللہ نے حضرت آدم کو نبی بھی بنایا ہے. تو اتنا پیارا مہینہ ہم کو ملا بھائی, ہے نا. کون سا مہینہ؟ خوشی کا مہینہ. بولو, اسلام کا پہلا مہینہ, خوشی کا مہینہ, سکون کا مہینہ, اطمینان کا مہینہ, وقار اور سنجیدگی کا مہینہ. حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی. محرم, حضرت آدم کی نسل قیامت تک چلے, فیصلہ ہو گیا. محرم, حضرت آدم کے نبی ہونے کا فیصلہ ہو گیا. بولو محرم. اور اس سے معلوم ہو گیا اللہ جب چاہتا ہے توبہ قبول کرتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے اپنا نبی بنا لیتا ہے. کرنے دھرنے والا کون؟